آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے وہ مثبت روایتیں، وہ اقدار، زبان، ادب، ثقافت، تہذیب، یہ ساری چیزیں ہم تک منتقل کرنے کی کوشش کی، اور جو کچھ بھی ہم پا سکے اسی کی وجہ سے ہم سب بن گئے جو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں۔ اور آپ میں سے بھی بہت روشن لوگ، بہت ہی بڑے اچھے پروفیشنلز میں دیکھ رہا ہوں، میری تو ملاقاتیں ہیں لوگوں سے، یہ سب بن سکے، اسی وجہ سے بن سکے۔ مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو منتقلی کا عمل ہے، نسلاً بعد از نسل، ایک نسل سے دوسری نسل تک کچھ چیزیں پہنچانی ہیں، تو وہ کیسے پہنچیں گی؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کا زمانہ بالکل ماڈرن ایج ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی کو کوئی چیز بھیجنی ہو، ترسیل کرنی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا ایک پیکٹ بنا لیں گے، پارسل، اور اسے آپ کوریئر کے حوالے کر دیجیے گا، اگلے دن وہ پہنچا دے گا، 12 گھنٹے میں پہنچا دیتے ہیں، اور اس سے بھی کم وقت میں وہ پہنچ جاتی ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، مثبت اقدار، زبان، تہذیب کوریئر کے ذریعے نہیں جاتی۔ اس کے لیے کیریئرز ہوتے ہیں جو انسان ہیں زندہ، ان کا دل بھی دھڑکتا ہے، ان کا دماغ بھی دھڑکنا چاہیے ویسے۔ اور یہ ساری چیزیں ایک بہت، ہمارے بچے یہاں سب پڑھ رہے ہیں، بڑے اچھے پروفیشنلز بن رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ جو پروفیشنلزم ہے، اس پروفیشنلزم میں وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروفیشن کے تھوڑی سی زبان، ادب، موسیقی، مصوری، معاشرت، زندگی کیسے گزارتے ہیں، کمیونٹیز کیسے بنتی ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں زبان، ادب کے حوالے سے ملتی ہیں، یہ ان تک پہنچیں گی تو ان کی شخصیتیں ورسٹیلٹی جسے آپ کہتے ہیں، متنوع شخصیتیں بنتی چلی جائیں گی، ان کی رونق ہی اور ہوگی۔ یہ اکہرے پن سے ہٹ کے ہم ایک ایسی شخصیتوں کو بنا سکیں گے کہ جو زندگی میں بہت دور تک دیکھتے ہیں، اور محبت، یگانگت، خلوص، بھائی چارہ، ایک دوسرے کی مدد، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی شخصیتیں پیدا کرنے کے لیے ایک جو سسٹم بن سکتا ہے، طریقہ کار، اس میں میرا خیال ہے کہ تقدیس ادب جو اس وقت ہے، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے بتایا کہ زبان، ادب، شاعری، یہ سب اس پہ انہوں نے اور دلچسپی بڑھانے کے لیے ورکشاپس کرنے لگے وہ شاعری کے متعلق۔ تو اس سے لوگ زیادہ جڑیں گے، اور یہ محفلیں جو آپ کی اس وقت بھی بڑی آباد ہیں، بڑی بارونق ہیں، یہ ان کے لیے شاید یہ گنجائش نکل آئے کہ یہ دیر تک آباد اور قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، نیک اور اچھے مقاصد کے لیے کام کرنے کا موقع دیتا رہے، اور ملاقاتوں کا ذریعہ بھی نکلتا رہے کہ کبھی کبھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو جی بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ معزز حاضرین والا اعتبار، یہ تھے ہمارے عہد کا فخر، ہمارے ادب کے ماتھے کا جھومر، جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم، جو اپنے زرعی خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرات گرامی، معزز مہمانوں کی رائے کے مطابق ہم فارمیٹ کو تھوڑا سا چینج کر کے چل رہے ہیں، تو اب بلا تاخیر ہم چاہیں گے کہ ایوارڈ سیرمنی بھی ساتھ ہی کر دی جائے، تاکہ اس کے فوراً بعد ہم مشاعرے کا آغاز اور شاعروں کو اسٹیج پر بلانے کا کام شروع کریں۔ تو پہلا جو ایوارڈ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اردو ادب پر ہم لوگ بڑے بلیسڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی شخصیات دی ہیں جناب